السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو جی جناب، نئی کہانی حاضر ہے اور کہانی کا نام ہے مانی کی شرارتیں۔ تو جناب، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں بلیوں کا خاندان رہتا تھا اور اس خاندان میں 5 افراد شامل تھے۔ ایک شوہر، ایک بیوی اور ان کے 3 بچے تھے۔ یہ سب لوگ بڑی ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ شوہر سارا دن کام کاج کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا اور بیوی سارا دن گھریلو کام کاج میں مصروف رہتی۔ ان کے 2 بچے کچھ بڑے تھے اور وہ اسکول جاتے تھے، جبکہ سب سے چھوٹا بچہ جس کا نام مانی تھا وہ گھر میں کھیلتا رہتا اور خوب شرارتیں کیا کرتا تھا۔ وہ اکثر اونچی اونچی جگہوں پر چڑھ کے چھلانگیں لگاتا، جس کی وجہ سے اسے کئی بار بہت چوٹ لگتی۔ مما اسے پیار سے سمجھاتی بجھاتی رہتی مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ کئی بار مانی کو اپنی شرارتوں پہ اپنے پاپا سے بھی ڈانٹ پڑتی۔ اس وقت وہ سہم جاتا، مگر جیسے ہی اس کے مما پاپا اپنے کاموں میں لگتے وہ دوبارہ سے شرارتوں میں لگ جاتا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ اسی گھر کے نیچے حصے میں چوہوں کا جوڑا رہتا تھا۔ وہ دونوں بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اکثر چھپ چھپا کر اپنے لیے خوراک بل میں لے جاتے اور کئی دن اسے کھاتے رہتے۔ بلیوں کو ان کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا، لیکن انہوں نے ان کے بڑھاپے کے پیش نظر انہیں وہاں رہنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ دونوں خاندان بڑے مزے سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ مانی کو جب بوڑھے چوہے اور چوہیا کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے ان کو تنگ کرنے کی ٹھانی۔ جب بڑھیا چوہیا اپنے شوہر کے لیے کھانا لینے باہر نکلتی تو مانی اس کے پیچھے لگ جاتا۔ بیچاری چوہیا ہانپتی کانپتی گرتی پڑتی مشکل سے اپنا بل تک پہنچ پاتی۔ مانی کو اسے تنگ کرنے میں بڑا مزہ آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی ماں نے اسے بوڑھے چوہا اور چوہیا کو تنگ کرتے دیکھا تو اسے بہت سختی سے ڈانٹا اور اسے کہا کہ یہ اپنی عادت چھوڑ دے کیونکہ یہ بری ہے اور بوڑھے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کی خدمت کرنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ خاموشی سے اپنی ماں کی نصیحت سنی، اس میں عمل نہ کرنے کی ٹھان لی۔ مانی چونکہ جسامت میں چھوٹا سا تھا اس لیے وہ ان کے بل میں بھی گھس جاتا تھا۔ وہ کئی مرتبہ ان کے بل میں گھس جاتا اور وہاں پہنچ کر ان دونوں کو خوب ستاتا۔ بوڑھے چوہا اور چوہیا مانی کی شرارتوں سے تنگ آ چکے تھے۔ بوڑھی چوہیا نے ایک دن اپنے شوہر سے کہا کہ وہ مانی کے باپ کو بتائے کہ مانی ہمیں بہت تنگ کرتا ہے، لیکن بوڑھے چوہے نے ہنس کر ٹال دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا باپ اس کو ڈانٹے یا اس کو مارے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مانی کو پتہ چلا کہ اسٹور میں ایک پرانا صندوق رکھا ہوا ہے۔ وہ سمجھا کہ اس کے اندر بہت ساری قیمتی اشیاء رکھی ہوں گی۔ وہ صندوق دیکھنے کے لیے اسٹور میں چلا گیا۔ جب اس نے صندوق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کے دل میں بے چینی ہونے لگی کہ وہ کسی طرح اس کو کھول کر دیکھے، لیکن وہ اکیلے تو اس کے بس کی بات نہیں تھی، اس کو اس کے لیے کسی مدد کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اس نے اپنی بہن کو رازدارہ بنایا اور اس کو لالچ دیا کہ صندوق میں بہت قیمتی اشیاء رکھی ہیں، جب وہ نکلیں گی تو ہم دونوں آپس میں بانٹ لیں گے۔ چنانچہ لالچ میں بہن راضی ہو گئی اور دونوں نے ایک شام جب اس کے ماں باپ سو رہے تھے چپکے سے جا کے صندوق کو کھول ڈالا۔ جب صندوق کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں تو صرف پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ مانی اچھل کر صندوق کے اندر گھس گیا۔ اس کی بہن نے اس کو بہت منع کیا کہ تم اس کے اندر مت گھسو، لیکن مانی نے نہیں مانی۔ جب مانی کی بہن نے دیکھا کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تو وہ منہ بنا کر باہر نکل گئی۔ مانی صاحب باہر نکلے، ابھی اس اسٹور سے نکلنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ ان کو قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ سمجھ گئے کہ یقیناً اس کے ابا اٹھ چکے ہیں اور اب اس کی خیریت نہیں ہے۔ چنانچہ مانی نے دوڑ لگائی اور بھاگ کے جا کے چوہوں کے بل میں جا گھسا۔